کسی مرد نے بیوی کو زیادہ غصے میں طلاق دی کہ اس سے ہوش نہیں تھا تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ اس میں تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے۔ جی، بہت مرتبہ ہمارے ہاں لوگ سوالات بیچتے ہیں یا فون وغیرہ پر رابطہ کرتے ہیں یا ویسے ہی مل کے کہتے ہیں کہ غصے کی حالت میں ہم نے طلاق دی، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غصے میں اگر طلاق دی تو واقع نہیں ہوتی۔ ہاں تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ آج تک پیار محبت میں کسی نے شاید طلاق نہ دی ہو، یہ تو دی ہی تب جاتی ہے جب حالات غصے تک پہنچتے ہیں اور ناچاقی کی نوبت آتی ہے اور مخالفت کی نوبت آتی ہے، تو عموماً طلاق غصے میں ہی دی جاتی ہے۔ اس لیے جب کسی نے طلاق دے دی غصے میں تو طلاق ہو جاتی ہے، غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ البتہ غصے کی ایک ڈگری ایسی ہے کہ وہ اگر کسی انسان پر وہ حالت طاری ہو اور اس حالت کی کیفیت علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھی ہے کہ غصہ اتنا شدید ہو جائے کہ اس کو یہ نہ پتہ چلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، عقل بالکل معوف ہو گیا اور کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہا اور بعد میں بھی اس کو یاد دلانے پر اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ تو اگر واقعتاً اس طرح کی کسی کی کیفیت ہے کہ عقل معوف ہو گیا اور اس کو کچھ ہوش نہیں رہا، اس نے جو کچھ کہا اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا، تو ایسی صورت میں اگر اس نے اس طرح اس غصے میں طلاق دی ہے تو پھر طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا فیصلہ یہ اس شخص کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اگر کسی نے غصے میں طلاق تو دی تھی اور اس کو پتہ تھا کہ میں یہی الفاظ کہہ رہا ہوں، ہزاروں کروڑوں الفاظ میں سے وہ طلاق کے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہے، اس کو ہوش بھی ہے، پتہ بھی ہے، اور پھر بعد میں وہ مکر جاتا ہے اور حالات کو چھپانے کے لیے کہتا ہے کہ میرا عقل معوف ہو گیا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا اور مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے کیا کہا ہے، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو صرف اس کے ضمیر کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولے گا تو جھوٹ بولنے سے کوئی حلال یہ حرام حلال نہیں ہوگا اس کے لیے، جو چیز حرام ہو گئی تھی وہ حرام ہی رہے گی، لیکن لوگوں کے سامنے چونکہ شریعت تو ظاہر کو دیکھتی ہے، تو اگر کوئی مفتی اس پر فتویٰ دے بھی دے لیکن اس کو پتہ ہے، اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو عند اللہ وہ حرام رہے گی۔ سر یہ تو غصے کی حالت ہے نا کہ ہنسی مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہنسی مذاق میں بھی ہو جاتی ہے اور سنجیدگی میں بھی ہو جاتی ہے۔ الطلاق والرجعۃ والیمین، کہ طلاق ہے، رجوع ہے، قسم ہے، تو یہ اس طرح کے وہ ہیں، یعنی طلاق ان چیزوں میں سے ہے کہ جو ہنسی مذاق میں بھی۔ ہنسی مذاق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان جیسے کسی کو کہتا ہے کہ گدھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گدھا ہے، مذاق میں کہہ دیا، تو نہیں کہنا چاہیے کسی کو اس طرح، لیکن مذاق میں الفاظ تو بولے جاتے ہیں، اس کے معنی کا ارادہ نہیں کیا جاتا، ہاں اس کے معنی کا وہ مطلب اس کا مطلوب ہی نہیں ہے، مراد ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی مذاق میں اگر طلاق کے الفاظ کہتا ہے تو شریعت بتاتی ہے کہ ہو جاتی ہے طلاق۔ اچھا، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ نا مذاق میں یا طنز میں یا ویسے طلاق کے الفاظ کہہ دیتے ہیں۔ جی بالکل، یہ تو آج کل تو طلاق کا جو مسئلہ ہے بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں دارالفتاء میں جو لوگ رجوع کرتے ہیں تحریری فتوے کی شکل میں یا فون کے ذریعے سے مسائل پوچھتے ہیں یا ویسے آ کر یہاں زبانی معلومات لیتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ جن چیزوں میں لوگ رجوع کرتے ہیں مسائل کے لیے، جیسے عبادات ہے، نکاح طلاق کے مسائل ہیں، روزے حج زکوٰۃ کے مسائل ہیں، خرید و فروخت کے مسائل ہیں، نئے جو اسکیم آ رہے ہیں ان کے مسائل ہیں، ان تمام میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا آج کل پوچھا جا رہا ہے تو وہ طلاق ہے۔ بہت زیادہ ٹینشن ہے، لوگ غصے میں ہیں، پریشانی میں ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مہنگائی ہے، غربت ہے، جگہ جگہ گھروں میں چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر بالکل یہی ہے، تو اس میں لوگوں میں طلاق کے لفظ نہیں کہنے چاہیے۔ عدم برداشت بہت وہ ہو گیا، لوگوں میں زیادہ ہو گیا، ذرا سی بات پر لوگ غصے میں آ کر طلاق دیتے ہیں۔ بعض ایسے بھی
ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ جھگڑا ان کا کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے اور بیچ میں بے گناہ بیوی کو بیچ میں لے آتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میری بیوی کو طلاق. تو اب بیوی بیچاری گھر میں بیٹھی ہے آرام سے خوش و خرم، یہ ادھر اپنے کاموں میں بیوی کو رگڑا دے رہے ہیں کہ اگر یہ کام کیا تو بیوی، اس بیچاری کو کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ یہ ظلم ہے. یعنی خود بھی تباہ ہو رہے ہیں، بیوی کو اس کا بھی مستقبل تباہ کیا. اور پھر یہ صرف میاں بیوی کا نقصان نہیں ہوتا، یہ دو خاندان آپس میں جھگڑتے ہیں، دو خاندان آپس میں علیحدہ ہوتے ہیں. اور صرف وہاں تک اس کے اثرات نہیں پھیلتے بلکہ جو ننھے منھے بچے ہوتے ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں. وہ کامل طور پر نہ باپ کی شفقت کو پاتے ہیں، پھر نہ کامل طور پر ماں کی شفقت ان کو ملتی ہے. ماں بیچاری کہیں اور، باپ بیچارہ کہیں اور یہ در بدر بچے جو ہے وہ ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، ادھورے ہو جاتے ہیں، زندگی ادھوری ہو جاتی ہے. پھر آگے ان کا مستقبل کیسے بنے گا؟ تعلیم ہے، بہت سارے مسائل ہیں، شادی ہے، کئی مسائل ہوتے ہیں، اس میں وہ بیچارے پھر رلتے ہیں. تو یہ صرف میاں بیوی کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ پھر پورا آگے خاندان ہے، نسل ہے، وہ اس تک یہ اثرات پھیلتے ہیں. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق. جتنی جائز چیزیں ہیں ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے، اس لیے کہ اس کے منفی اثرات بہت زیادہ ہیں. اور اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ طلاق صرف لفظ طلاق سے ہو جاتی ہے. طلاق اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں، ان سے ہو جاتی ہے، غصے کی حالت میں، مختلف حالتوں میں. تو صرف لفظ طلاق سے طلاق نہیں ہوتی، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی بھی کون سے الفاظ جیسے میں نے تجھے آزاد کر دیا اور میں نے تجھے چھوڑ دیا، میں تجھے فارغ کرتا ہوں، اس قسم کے الفاظ ہیں. پھر کچھ صریح الفاظ ہیں، کچھ کنائی الفاظ ہیں. پھر کنائی الفاظ میں بھی مختلف صورتیں ہیں، ایک لمبا باب ہے یہ. تو ایک نازک معاملہ ہے. جس طرح ایک بول سے آپ نے اس کو اپنی بیوی بنا لیا تو ایک ہی بول سے برسوں کے یارانے چلے گئے. لیکن جو نکاح ہے وہ تو ایجاب و قبول سے ہی ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایجاب کیا، وہ قبول کیا. تو طلاق بھی تو طلاق کے لفظ ہی ہونی چاہیے. یہ اس کے لیے اتنے سارے کنائے بنائے کیوں ہیں؟ اصل میں نکاح سے آزادی، نکاح سے خلاصی اور نکاح کو ختم کرنا، یہ جس طرح لفظ طلاق سے ہو جاتا ہے نکاح سے آزادی، تو نکاح سے آزادی اور الفاظ سے بھی ہو جاتی ہے. اور فقہاء کرام نے بہت سارے الفاظ نقل کیے ہیں. انہوں نے اپنے عربی اس کے لیے محاورات کے اعتبار سے، ہمارے اردو محاورات کے اعتبار سے بھی بہت سارے الفاظ ہیں جس سے طلاق ہو جاتی ہے. پھر بعض علاقوں میں کوئی لفظ صریح ہوتا ہے، وہ طلاق ہی کے لیے بولا جاتا ہے اگرچہ لفظ طلاق نہیں ہوتا. بعض علاقوں میں وہ لفظ جو ہے طلاق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے عرف میں یہ لفظ صرف طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے یا دوسرے معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ تفصیل پھر مستفتی کے ذمہ ڈال دی جاتی ہے.